کیا جان کے اس سطح پہ لے کے آئے ہیں کہ وہ مجبور کریں, لوگوں کو بتائیں کہ جی اتنا نقصان ہو رہا ہے اسے پرائیویٹائز کریں؟ اور آپ کو تو نون لیگ کو تو تجربہ تھا, بھر دیے ہم نے, ادارے بھر دیے ہیں ہم نے, اپنی گورنمنٹس کے اندر لوگ بھر دیے ہیں. وہ اب اسٹیل مل کے اندر 9000 لوگ, بند پڑی ہوئی اسٹیل مل میں 9000 لوگوں کے اوپر 27 ارب روپیہ 5 سال میں خرچ کیا. اگین یہ تو وہ چیز ہے جو کہ آپ ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ سینیریو آپ نے پینٹ کیا ہے ایک بار پھر, یہ وہی ہے جو کہ تھا. ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ آپ اس کو بریک تھرو کریں گے, اس سے کسی صورت سے ویل گیٹ ریڈ آف دس اور اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا مجھے کوئی ایکشن جی میں آپ کو پہلے پینشنز کا بتا دوں, ہماری پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے. تجربہ کار ہیں, اگر تجربہ کار ہیں تو اپنی سٹیل مل تو چل رہی ہے جدہ میں, یہ سٹیل مل کیوں بند ہو گئی ہے کراچی والی؟ کیا کیا آپ نے؟ 3 سال ہونے کو ہیں, کیا آپ نے نئی مینجمنٹ لے کے آئے ہیں, کیا پروفیشنلز لے کے آئے ہیں؟ سٹیل مل 350 ارب روپے کا قرضہ ہو کے بند ہوئی تھی, 5 سال سے بند ہوئی تھی سٹیل مل. اس سٹیل مل کے اوپر 1.25 ارب روپیہ حکومت ہر مہینے سٹیل مل کو دے رہی تھی. جن کو آپ سیٹسفائی کریں ان کی نوکریاں جا رہی ہیں, ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے, انہوں نے گھر فیملیز پال لی ہیں. ان کو پہلے اگر انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنی تھی اس کو پوری طرح ڈسکشنز کرتے. ساری دنیا کے اندر جب کوئی بھی ادارہ خسارے میں جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ یا ان کے پاس 2 طریقہ ہوتا ہے, یا وہ اتنا خسارہ ہو جائے کہ وہ بند ہو جائے ادارہ, جس طرح سٹیل مل بند ہو گئی, یا پھر اس کو وائبل کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ چلے, پیسہ ملے, ملک کی دولت بڑھی. سر پی ایم ایل این کے دور میں جب لوگوں کو نکالا گیا آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تھے ان کی حکومت کے خلاف کہ انہوں نے لوگوں کو نکالا. اب آپ اپنی گورنمنٹ میں سر ان کو نکال رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے. سر بہت مہنگائی ہے, لوگوں سے افورڈ نہیں ہو رہی ہے اس وقت میں. پچھلی پرائیویٹائزیشن سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ بینک پرائیویٹائز ہوئے ہیں, ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے اس سے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر آپ نے صرف اس لیے پرائیویٹائز کرنی ہے جی کہ ایک نقصان کر رہا ہے ایک ادارے کو پہلے ٹھیک کریں. یہ اتنا آسان, یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے. دیکھیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو کم از کم کوئی خریدنے والے ہونے چاہیے. تو آج کل کے جب سے ہم آئے ہیں اور اکنامک سچویشن برا تھا, دیکھیں جب ملک کی اکانومی پک کرنا شروع کرتی ہے تو آپ کے لیے پرائیویٹائز بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو نظر آ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ پرائیویٹائز کروں گا تو میرا پیسہ تو بنے گا. جب اکانومی گری ہوئی ہوتی ہے تو پرائیویٹائزیشن تو ایک سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. شروع میں تو ہمارے روپے پہ اتنا پریشر تھا. ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے, وہ گورنمنٹ اونڈ ہیں, وہ کیوں نہیں پرائیویٹائز؟ کیونکہ وہ پروفیشنلی چلائے جاتے ہیں, وہاں پروفیشنلز ہیں, وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں ساری دنیا میں, ہم اکیلے نہیں ہیں. جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی تو محدود ہوتی ہے. اب میں گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں. ہماری یہ جو پچھلی حکومتوں نے انہوں نے بھر دیے لوگ سرکاری اداروں میں, اس سے کیا ہوا, وہ اداروں کے اندر ریکارڈ خسارے ہو گئے. ماضی ہے پرائیویٹائزیشن کا, جس طرح انہوں نے پہلے پرائیویٹائزیشن کی ہوئی ہے, ایک بینک کی, سیمنٹ پلانٹس کی, اس پہ سب کو پتا ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو تو پتا چلے گا کہ یہ اس کو کرونیزم کہتے ہیں, اپنے لوگوں کو نوازا ہے.